الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین، آج آپ کے سامنے 20ویں سپارے کے اہم نکات رکھوں گا۔ 20واں سپارہ سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کے ایک حصے پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین شروع میں ہی کل جو اختتام ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ کیا اللہ رب العالمین بہتر ہیں اما یشرکون، یا وہ جن کے ساتھ یہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور ایسے پیڑ اللہ رب العالمین نے اور ایسے باغات بنائے کہ کوئی اور جو ہے اور تم جو ہے ایسے نہیں اگا سکتے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ پیڑ جو ہے تم زمین میں سے نکال لو۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ جو ہے کفار کیا کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے زمین کو جو ہے قرار دے دیا، بچھا دیا اس کو، اور پہاڑوں کو اس کے میخے بنا دیا۔ کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور شریک ہو سکتا ہے اس کام کے اندر؟ یقینی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو ہے دو دریا کے درمیان پردہ لگا دیا، دونوں پانی آپس میں نہیں مل پاتے۔ کل بھی یہی بات جو ہے جو ہے آئی تھی کہ دو دریاؤں کے درمیان اللہ رب العالمین نے پردہ لگا رکھا ہے۔ مثلا جہاں پہ دریائے سندھ اور دریائے کابل ملتا ہے، یہ پانی کی نمکیات دونوں کی طرف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے پانی نہیں مل پاتا، حالانکہ وہ مل رہا ہے ظاہری طور پر۔ اسی طرح بحر اسود اور بحر اوقیانوس، بحر اسود کا رنگ اور بحر اوقیانوس بالکل واضح طور پر جو ہے آپ کو ملے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن پانی آپس میں نہیں مل پاتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ ان دونوں کے درمیان پردہ لگا دیا ہے۔ کیا اس کام کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے کون ہے جو پکارنے والے اور پریشان حال کی جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ساری پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے؟ یقینی طور پر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے کون ہے جو بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پہ ہوا بھیجتا ہے؟ ہمیں آتی ہے نا ہوا، جب بارش آنی ہوتی ہے اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اللہ فرما رہے یہ بشرا ہے، یہ خوشخبری ہوتی ہے۔ کیا کوئی ایسی ہوا بھیج سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ یہ لوگ جو ہے بغض آپ کے بارے میں دلوں کے اندر چھپاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس چھپی ہوئی چیزوں کو آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء، جو بہرا ہے اور جو مردہ ہے اس کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، آپ اپنے طور پر چاہیں تو اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا، وصال ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ میرے چچا ابو طالب جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں، اور کہا بھی چچا آپ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے آپ کی سفارش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ اپنی مرضی سے جو ہے کسی کو ایمان والا نہیں بنا سکتے جب تک اللہ رب العالمین جو ہے اس کے بارے میں جو ہے نہ چاہیں کہ یہ بھی اللہ کے راستے پر آ جائے۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جو نیکی کو لے کر آئے گا کل قیامت کے دن، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو ہے بہترین اجر رکھا ہوا ہے، اور اس دن جو فضا ہوگی، یعنی جو گھبراہٹ والا معاملہ ہوگا، اس کے اندر یہ لوگ مطمئن ہوں گے۔ لیکن جو برائی لے کر آئے گا، اللہ فرما رہے ہیں ان کو آگ کے اندر اوندھے منہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ القصص ہے، اور سورۃ القصص کا آغاز
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع میں تو وہی ہے جو ہم نے جو ہے ایک دو مرتبہ ہم سن چکے ہیں کہ فرعون جس طرح جو ہے لڑکوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا بنی اسرائیل کے، یعنی دو قومیں تھی مصر میں، ایک قبطی تھی جو فرعون کی قوم تھی، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بنی اسرائیل قوم تھی۔ لہٰذا وہ قبطی قوم جو ہے یہ اسرائیلیوں کو، وہ بنی اسرائیلیوں کو لڑکوں کو قتل کروا دیتی تھی، لڑکیوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بچایا کہ والدہ نے اس کو صندوق میں ان کو ڈال کے اور دریا میں بہا دیا، اور پھر وہ کسی طرح محل میں جو ہے وہ پہنچ گئے، اور پھر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پورا قصہ ہے کہ کس طریقے سے ماں نے ہی ان کی جو ہے ان کو دودھ پلایا۔ جب یہ بڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ جب یہ شہر میں محل میں سے شہر میں نکلے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ دیکھو یہ قبطی جو ہے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بیچ بچاؤ کیا تو اس کے اندر جو ہے ان کا مکہ جو ہے اس کو لگا، قبطی کو لگا، تو وہ اسی وقت جو ہے ختم ہو گیا، مر گیا وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ تو جو ہے محل میں چلے گئے، دوسرے دن جب پھر نکلے تو پھر جو ہے وہی شخص جس کو بچایا تھا وہ پھر کسی سے لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جو ہے بڑا ظالم بندہ ہے، کل بھی تو نے مجھ سے غلطی کروائی، آج پھر تو جو ہے مجھے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس کی طرف بڑھے تو اس نے شور مچا دیا کہ کل تو نے جو ہے ایک بندے کو میری وجہ سے مارا تھا، کیا مجھے بھی مارنا چاہتا ہے؟ تو یہ راز جو ہے اچانک کھل گیا، اور وہاں پر مشورہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کیا جائے گا۔ فرعون نے جو ہے اس حوالے سے مشورہ، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف نکل گئے، اور وہاں پر جو ہے ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھے تو وہاں پر کچھ لوگ جو ہے کنویں سے پانی نکال رہے تھے، اور دو خواتین بھی کھڑی ہوئی تھی انتظار میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے پانی بھر کے دیا کہ وہ یہ خواتین ہیں اور لوگوں کے انتظار کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، لہٰذا ان کی مدد کی، وہ چلی گئیں، اور بعد میں جب واپس آئیں ان میں سے ایک آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو پانی پلایا تھا اس کا آپ کو بدلہ دے سکیں۔ اس کے بعد جو ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمشی علی استحیاء، جب وہ آئی تھی تو مکمل طریقے سے حیا دار جو ہے خاتون بن کے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ چہرہ ڈھانپا ہوا اور پوری حیا دار ایک خاتون جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہوئی آئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ گئے، اور وہ شعیب علیہ السلام کی جو ہے بیٹیاں تھیں، اور پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ شعیب علیہ السلام خود بھی نبی تھے، اور وہ تمام واقعہ سن کے انہوں نے جو ہے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کروایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس جو ہے مہر کے ساتھ کہ یا تو 8 سال تو ہے، 8 سال تو لازمی آپ جو ہے میری بکریوں کی اور میری خدمت کرو گے یہاں پر، اگر آپ 10 سال مکمل کرو گے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ جو ہے وقت ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف نکلے، راستے میں نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ معجزے لے کر پہنچے ہیں فرعون کے پاس، اور اس کے بعد جادوگروں کا مقابلہ ہے جو آپ نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی سپاروں میں آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ یہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اللہ رب العالمین نے اسے اتنی دولت عطا کی تھی کہ اس کی دولت کی چابیوں کو ہی فقط 300 خچر جو ہے وہ اٹھا کر چلتے تھے۔ تو اس کے اندر بڑا تکبر تھا۔ ایک مرتبہ وہ تکبر کے اندر نکلا اور یہ ساری دولت اس کے ساتھ تھی، تو کئی جو ہے لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی جو ہے اس قارون کی طرح ہمارے پاس بھی دولت ہوتی۔ تو ایمان والوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہو، اللہ رب العالمین تکبر والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو جب قارون کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو، یہ جو دولت تمہیں ملی ہے، تو قارون نے کہا نہیں، یہ جو دولت ملی ہے یہ ساری کی ساری میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملی ہے،
کسی اور وجہ سے، کسی اور فضل کی وجہ سے نہیں، بلکہ علی علم عندی، میرے جو ہے علم کی وجہ سے، میری جو ہے فضیلت کی وجہ سے اور میری صلاحیتوں کے بل بوتے پر میں نے یہ جمع کی ہے۔ جب یہ بات کر رہا تھا اور یہ تکبر دکھا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو اور اس کی دولت کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ جب یہ جو ہے یہ معاملہ ہوا، یہ عذاب آیا، تو یہ جو سب کے سب یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کاش کہ ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، وہ کہنے لگے شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور فرمایا وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ رب العالمین جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم عطا فرماتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر آزمائشیں ہیں۔ کوئی ان مال و دولت کی وجہ سے، قارون ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور کسی کے پاس دولت آ جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، جنتیں حاصل کر لیتا ہے اس مال دولت کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں طرح کی جو ہے آزمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، ایک قانون بتا دیا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ دنیا کا جو معاملہ ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اللہ رب العالمین کس کو عطا فرماتے ہیں؟ جو زمین کے اندر تکبر نہیں دکھاتے۔ اللہ کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کفر برداشت ہو سکتا ہے دنیا کے اوپر، یہاں زمین پر، لیکن اللہ رب العالمین کو تکبر برداشت نہیں۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الکبر ازاری والعز، الکبر ردائی والعز ازاری، جو تکبر جو ہے، جو کبریائی ہے، وہ میری چادر ہے اور عزت میری ازار ہے۔ جو بھی ان دو چیزوں کو مجھ سے چھینے گا عذبتہ، میں اس کو عذاب کے اندر ڈال دوں گا۔ اس وجہ سے ٹخنوں کے نیچے پائچا لٹکانے کا جو ہے منع کیا گیا کہ نہیں، تاکہ تمہارے اندر کوئی تکبر جو ہے دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین فرمانے والعاقبۃ للمتقین، انجام کس کا اچھا ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ العنکبوت ہے، اور عنکبوت کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے دنیا کی زندگی میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو من و سلوہ نیچے اترنے لگ جائے اور ہمیں ہی ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان والا جتنا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنا آزماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کا یہ قانون ہے کہ پہلے لوگوں کو بھی، نیک لوگوں کو آزمایا اللہ رب العالمین نے، اور یہ کس وجہ سے اللہ کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العالمین سچوں کو اور جھوٹوں کی جو ہے چھانٹی کر سکے، سچوں کا پتہ چل سکے کہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا کون ہے، زندگی وقف کرنے والا کون ہے، اور وہ جو فقط منہ سے بولنے والے ہیں بڑے الفاظ، وہ تھوڑی سی آزمائش پر جو ہے ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقت میں جھوٹے لوگ ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت کے آخر میں، اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے، اور ہم یہ تمام انبیاء کا ذکر پڑھ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان سب کا ذکر ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ لبیت العنکبوت، مکڑی کے جالے کی جو ہے ان کی مثال ہے۔ جیسے مکڑی کے جالے کی کوئی پائیداری نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ ہاتھ لگائیں وہ جو ہے ختم ہو جائے گا، اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جن کو پکارتے ہیں ان کی بھی دنیا کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ کوئی پریشانی ختم کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کی جالے کی طرح ہے، جس کی جو انتہائی ناپائیدار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہمیں فقط اور فقط اللہ رب العالمین کا عاجز بندہ اور متقی بندہ اللہ رب العالمین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔